السلام علیکم بچوں، آج کے آن لائن کلاس میں ہم 9th کلاس اردو نثر دیو کے باغ میں انجمن آرا کا ملنا، اس کے مصنف رجب علی بیگ سرور ہیں۔ ہم آپ کو رجب علی بیگ سے تعارف کرائیں گے کہ ان کا اصلی نام کیا ہے، ان کا تخلص کیا ہے، ان کی وفات، ان کی پیدائش کہاں ہوئی اور وفات کہاں ہوئی۔ دیکھیے بچوں، ان کا اصلی نام رجب علی بیگ ان کا تخلص سرور ہے۔ پورا نام ان کا رجب علی بیگ سرور۔ پیدائش ان کی 1786 عیسوی لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ وفات دیکھیے ان کی وفات 1869 عیسوی میں بنارس میں ہوئی تھی۔ 1869 عیسوی میں بنارس میں ہوئی تھی۔ رجب علی بیگ سرور لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ بڑے ہو کر انہوں نے بادشاہ کے دربار میں ملازمت کی، لیکن کئی وجہ کی بنا پر انہیں لکھنؤ چھوڑ کر کئی سال کانپور رہنا پڑا، اور وہیں انہوں نے 1831 میں اپنی مشہور کتاب فسانۂ عجائب لکھی۔ اس کتاب کو لکھنؤ کے انداز کی نثر کا بہترین نمونہ کہا گیا ہے۔ لکھنؤ اور دلی کے الگ الگ انداز ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ لکھنؤ کی تہذیب کی زندہ تصویر فسانۂ عجائب میں ملتی ہے۔ زبان مشکل اور بناوٹی ہونے کے باوجود بہت رواں ہے اور مصنف کی مہارت کا ثبوت دیتی ہے۔ فسانۂ عجائب میں بنیادی قصہ جان عالم نامی ایک شہزادے کا ہے، جو انجمن آرا نامی ایک شہزادی کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے۔ کئی مشکلوں سے گزرنے کے بعد اس کو کامیابی ہوتی ہے۔ فسانۂ عجائب کا جو اقتباس ہمارے سامنے ہے، اس میں جان عالم انجمن آرا سے چھوٹ کر ایک جوگی کے بتائے ہوئے راستے پر انجمن آرا کی تلاش میں نکلتا ہے۔ جوگی تو مر چکا ہے، لیکن اس کا جانشین جان عالم کو کچھ دن یہاں مہمان رکھتا ہے۔ جان عالم میں یہ طاقت ہے کہ وہ جس جانور کی شکل میں چاہے بن جاتا ہے۔ جان عالم ایک شہزادہ ہے، یہاں وہ اپنی اسی صلاحیت کی بنا پر انجمن آرا کی تلاش میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے بچوں، ہم آپ کو اس سبق کی کچھ میننگ بتائیں گے، جسے آپ خلاصہ کو بآسانی سمجھ سکیں۔ معنی ہے دیکھیے،
عزم، عزم معنی ارادہ. لعل بدخشاں، اس کے معنی ہے چمکتا ہوا ہیرا. چمکتا ہوا ہیرا. ناطق الفاظ ہے. ناطق معنی بولنے والا. مطلق معنی بالکل. بالکل. منقص و مطلع، و مطلع، اس کے معنی ہے سونے کا کام کیا ہوا. سونے کا کام کیا ہوا. حلق بریدہ، حلق بریدہ کے معنی ہے کٹا ہوا حلق. کٹا ہوا حلق. ہمسر، ہمسر معنی برابر. تند معنی تیز. رائیان معنی چلا گیا. چلا گیا. گلبن محبت، گلبن محبت معنی عشق کے گلاب کی جھاڑی. عشق کے گلاب کی جھاڑی. مہجور معنی جدائی. جدائی. کسوف معنی سورج گرہن. سورج گرہن. خسوف معنی چاند گرہن. خسوف معنی چاند گرہن. اب دیکھیے بچوں، اس سبق کی میننگ ہو گئی. اب ہم آپ کو اس سبق کا خلاصہ بتائیں گے. خلاصہ دیکھیے. رجب علی بیگ سرور کی کتاب فسانۂ عجائب اپنی نشر کے سبب بہت مشہور ہے. یہ سبق فسانۂ عجائب سے ہی لیا گیا ہے. اس میں شہزادہ جان عالم انجمن آرا شہزادی سے بچھڑ کر ایک جوگی کے بتائے ہوئے راستے پر انجمن آرا کی تلاش میں نکلتا ہے اور اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. شہزادہ جان عالم جوگی کے یہاں 2 دن ٹھہر کر اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا. ایک دریا تک پہنچا.
उसको पार करने के लिए कोई कश्ती न थी, मगर उस दरिया में एक चमकता हुआ हीरा उसको नज़र पड़ा। उसको दूर तक कई हीरे नज़र आए। वो उस जगह की तलाश में चल पड़ा जहाँ से ये बह कर आ रहे थे। आखिर एक इमारत नज़र आई। इमारत तक पहुँचने का रास्ता नहीं था। आखिर बुलबुल बन गया और पेड़ पर बैठा। शहज़ादा जाने आलम बुलबुल बन गया और एक पेड़ यानी दरख्त पर बैठा। वो नहर उसी अजीमशान मकान से आ रही थी। इमारत और बाग खाली था। चरिंद परिंद इंसान किसी का पता न था। उसने इमारत में घुसकर इंसान का वेश बदला। वहाँ देखा कि कोई कंबल ओढ़े पलंग पर लेटा है। बराबर में चारपाई पर फूलों का गुलदस्ता है जो आधा सफ़ेद और आधा सुर्ख है। जाने आलम आगे बढ़ा और कंबल हटाया। देखा बगैर सर के एक खूबसूरत जिस्म पलंग पर पड़ा है। हैरत से इधर उधर देखा। छींके पर एक खूबसूरत सर लटका हुआ था और उससे नहर बह रही थी। खून के कतरे टपक रहे थे। जो था यह देखकर उसकी बुरी हालत हुई। शहज़ादे की बुरी हालत हुई। शाम हुई। एक तूफान आया। जाने आलम ने फौरन भौरे का रूप ले लिया, भौरे की शक्ल ले ली। एक देव आया। आते ही उसे इंसान के वजूद, इंसान की बू का एहसास हुआ। उसने गुलदस्ते से सफ़ेद फूल तोड़ा, उस चेहरे को सुंघाया। वो सर उछलकर जिस्म से जा मिला और अंजुमन आरा उठकर बैठ गई। सुबह तक वो देव रहा। सुबह सुर्ख फूल तोड़कर अंजुमन आरा को सुंघाया। सर धड़ से अलग होकर छींके पर जा पहुंचा। देव के जाते ही जाने आलम असली रूप में आ गया, यानी अपना वेश बदल लिया। उसने सफ़ेद फूल तोड़ा और अंजुमन आरा को सुंघाया। सर धड़ से जा मिला। अंजुमन आरा शहज़ादे को देखते ही उठ बैठी। दोनों एक दूसरे से लिपटकर खूब रोए। जैसे जैसे देव ने किया, देव को शहज़ादे ने जैसे जैसे करते हुए देखा, वैसा ही वो भी किया। तो अंजुमन आरा शहज़ादे को देखते ही उठ बैठी। दोनों ने एक दूसरे से लिपट कर खूब रोए। एक लंबा चौड़ा देव उधर से गुजर रहा था। उन दोनों की आह फजारी यानी रोना और चिल्लाना सुनकर उसको रहम आया। और वो उनके गम में शरीक हो गया, उनके गम में शामिल हो गया। किसके? अंजुमन आरा शहज़ादी और जाने आलम शहज़ादा के गम में शरीक हो गया। बाग में आया। जाने आलम यानी शहज़ादा और अंजुमन आरा रोते रोते बेहोश हो गए। उसने नहर से पानी लाकर उनके मुंह पर डाला।
دونوں کو ہوش آ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دیو ان کے سرہانے بیٹھا ہے۔ اس دیو نے دونوں کو پریشانی حالت میں دیکھ کر ان کی مدد فرمائی اور ان کو بے ہوشی کے عالم سے دور کیا، اور دونوں انجمن آرا شہزادہ اور جان عالم شہزادہ ایک دوسرے سے ملے، دونوں سے ملاقات ہوئی اور دونوں نے جان عالم نے 4 گھڑی صبر کیا، زبردستی صبر کیا، اور اسے انجمن آرا شہزادی کی تلاش تھی، اور وہ اپنے مقصد کو پورا کر لیا، اپنے منزل پر پہنچ گیا۔ بچوں، اب آج کا لیکچر ختم ہوا۔ ہم اگلے موضوع پر آپ سے تبصرہ کریں گے، اور بچوں آپ لوگ جو کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہے اسے نوٹس بنانے کی کوشش کریے اور نوٹس بناتے رہیے، اور اس کو کسی دن بھی آ کر آپ کالج میں چیک کروا سکتی ہیں۔ خدا حافظ۔